ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں ایک ایسی صنعت کا راج ہے جس کا کام ہر چیز کا مذاق اڑانا ہے، ہمارے حسب کو کم کرنا ہے۔ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، ہمارے دلوں میں ہمارے نبی کی عزت و احترام کا معاملہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہالی ووڈ میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایک فلم نوحہ پر بنائی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور مووی بنائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی، اور یہ موویز انتہائی خوفناک ہیں۔ اگر آپ نے یہ فلمیں دیکھی ہیں تو استغفار پڑھیں، ان کا بائیکاٹ کریں اور انہیں دوبارہ نہ دیکھیں۔ آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں کہ کفار کیا کر رہے ہیں، اور پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان فلموں کا ہالی ووڈ ورژن انجیل کے ورژن سے کھلا اسراف ہے، جو کہ پہلے سے ہی توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ انجیل کا ورژن پہلے سے ہی اتنا خراب ہے جس کو مزید خراب کر دیا گیا ہے ہالی ووڈ کی ان فلموں سے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ان فلموں سے لوگوں کے اوپر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کا شہزادہ پیش کیا جاتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی پر اس کا کیا اثر ہوگا، لہٰذا ان فلموں کو نہ دیکھیں۔ اور پھر اگر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کسی تصویر یا کارٹون کو لے کر تو کیا ہوگا، لہٰذا مت دیکھیں۔ اگر آپ پھر بھی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بھی اس سلسلے کا حصہ ہیں، آپ بھی ان کی بناوٹ کا حصہ ہیں۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں تو بس دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔ وہ حساب لگاتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو کتنے ہٹس ملتے ہیں، ایک تصویر کو کتنے کمنٹس ملتے ہیں، اور آپ پھر ان میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے ان ویڈیوز کو مشہور ہونے میں ان کی مدد کی۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو کو 1 کروڑ ہٹس ملے تو آپ فوراً اس پر کلک کریں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کیا ہے۔ جب آپ دیکھیں گے کہ ایک ویڈیو کو 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہٹس ملے تو آپ یوں سوچیں گے کہ یہ ضرور اچھی ہوگی، اس میں ضرور کوئی خاص بات ہوگی۔ اگر آپ اس گنتی کا حصہ بن جائیں گے تو آپ جزوی طور پر اسے مشہور بنانے میں اس کا حصہ بن جائیں گے۔ ہمیں ایک ساتھ ان فضول چیزوں کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ اگر ایک کتا سورج کو دیکھ کر بھونکتا ہے تو وہ سورج کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ یہ بہت بلند ہے۔ ایسے لوگوں کو کہنے دیں جو وہ کہتے ہیں، یہ ہمارے نبی کی شرافت اور عظمت کو کم نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ جب اللہ کسی کو بلند فرماتا ہے تو لوگ یا کوئی بھی مخلوق اسے نیچا نہیں کر سکتی، کوئی بھی اسے نیچا نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ لیں جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں بدلے گا، کچھ نہیں بدلے گا۔ اس سے ہمارے رسول کی شرافت اور عظمت میں کمی نہیں آئے گی، اور ہمیں اس کے جواب میں اپنے پیغمبر کی مثال کو اپنانا چاہیے۔ جب کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتا تھا اور کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کو محمد کی بجائے کچھ اور پکارتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ یہ میرے بارے میں نہیں، کسی اور کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہ ہمارے رسول کے بارے میں نہیں ہے، یہ کسی اور کے بارے میں ہے، یہ وہ شیطانی خیال ہے جو ان کے دماغ میں ہے۔ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے وہ اس کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی نفیس رد عمل دینا چاہیے ان لوگوں کے اس پاگل پن کو۔ اور ویسے بھی جب ہم بے وقوفانہ رد عمل دیتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کہتے تھے نا کہ یہ لوگ پاگل ہیں، ثابت کر دیا، دیکھو۔ یہ دین نفاست کا دین ہے، صبر کا دین ہے، غور و فکر کا دین ہے، ایسا دین جو لوگوں سے پوچھتا ہے افلا تعقلون، اپنا ذہن استعمال کیوں نہیں کرتے؟ سوچو سوچو۔ اب اس دین کو سب سے زیادہ لاپرواہ لوگوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ہمیں انسانیت کے لیے ایک مثال بننا ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول کا یہ حق ہے، ان کا یہ طریقہ ہے، ہمیں ان کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے۔